سمجھتے ہیں۔ آئیے بدعت ڈکشنری کے اعتبار سے گرامیٹیکل اور شریعت کی اصطلاح میں بدعت کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں، یہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ آپ جب کسی کو دعوت دیتے ہیں کہ میرے بھائی یہ عمل کر رہے ہو مت کرو، یہ بدعت ہے، یہ عمل کر رہے ہو تیجا 10واں 40واں کرتے ہو، قل قرآن خوانی کرتے ہو، یہ بدعت ہے، اس سے بچ جاؤ، وہ کہتا ہے کہ بھائی بدعت کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں کیونکہ یہ عمل اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، یہ عمل اللہ کے نبی کے دور میں نہیں ہوا اس لیے بدعت ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے اچھا یہ جس مائک سے تم تقریر کر رہے ہو یہ بھی اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا، یہ بھی بدعت ہوا، جس پنکھے کے نیچے بیٹھ کر تم ہوا لے رہے ہو یہ بھی اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا، پھر یہ بھی بدعت ہوا۔ پھر ہمارے بھائی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کا جواب کیا دیں، تو اس کا جواب دینے کے لیے آپ کو اس کی تعریف کا علم ہونا چاہیے۔ نمبر 1 گرامیٹیکل ڈکشنری کے اعتبار سے بدعت کس کو کہتے ہیں، نمبر 2 شریعت کی اصطلاح میں بدعت کس کو کہتے ہیں۔ یہ 2 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ گرامیٹیکل ڈکشنری کے اعتبار سے بدعت کس کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، میں اللہ بدیع ہوں کہ جس نے بغیر کسی سابقہ مثال کے زمین اور آسمان کو بنایا۔ بدعت کا معنی نئی چیز ہے، نئی چیز کہ جس کی سابقہ مثال نہ ہو۔ جب یہ زمین آسمان بنے تھے اس کا کوئی ایگزامپل، کوئی ماڈل، کوئی نمونہ، کوئی سابقہ مثال اللہ کے آگے نہیں تھی۔ رب رحمان نے بغیر کسی سابقہ مثال کے، بغیر کسی ایگزامپل کے، بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی ماڈل کے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، لہذا اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے بدیع السماوات والارض، میں اللہ وہ ہوں کہ جس نے بغیر کسی ماڈل سابقہ مثال کے زمین اور آسمان کو بنایا ہے۔ پھر میرے نبی کی زبانی اللہ رب العالمین کہلواتا ہے قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حیرانگی سے کیوں دیکھتے ہو، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، اور مجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے ہیں اور وہ یہی دعوت توحید کو لے کر آئے ہیں، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ تو گرامیٹیکل ڈکشنری کے اعتبار سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ پنکھا بدعت، یہ مائک بدعت، یہ ہوائی جہاز بدعت، تو وہ درست کہتا ہے، گرامیٹیکل گرامر کے اعتبار سے درست کہہ رہا ہے کہ اس پنکھے کو جو بنانے والے کے پاس پہلے کوئی اگر مثال نہیں تھی، یہ مائک بنانے والے کے پاس پہلے کوئی مثال نہیں تھی، تو یہاں تک تو درست ہے۔ لیکن ہم جو اگر کسی کو بولتے ہیں کہ بھائی یہ کام مت کرو، یہ کام اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، تو ہم یوں بولتے ہیں کہ اس کی بات تب سمجھ آئے گی جب آپ یہ سمجھیں گے کہ شریعت کی اصطلاح میں بدعت کس کو کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں بدعت دین کے اندر نکالے گئے اس طریقے کو کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں بدعت دین کے اندر نکالے گئے اس نئے طریقے کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہو، حالانکہ اس کی مثال قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو۔ امید ہے سمجھ آ رہی ہوگی۔ شریعت کی اصطلاح میں بدعت مختصر یہ سمجھ لیجئے اس نئے طریقے کو کہتے ہیں جس کی مثال پیچھے موجود نہ ہو اور کرنے پہ ثواب اور نہ کرنے پہ گناہ کا فتویٰ لگایا جائے۔ مثال کے طور پر مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، یہ ایک عام معروف ڈائلاگ ہے جو یاروں دوستوں کی طرف سے ہم پہ کسا جاتا ہے۔ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ اب سمجھ آ جائے گی بات آپ کو۔ ہم نے یہ پڑھا کہ شریعت کی اصطلاح میں بدعت اس نئے طریقے کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ کا فتویٰ لگایا جائے، حالانکہ اس عمل کی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو۔ اب اگر کوئی شخص پنکھے کے نیچے کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے تو ہمارا یہ عقیدہ، یہ کانسیپٹ، یہ تصور نہیں ہے کہ پنکھے کے نیچے زیادہ اجر ملے گا یا پنکھے کے نیچے نماز پڑھنے کا اجر ملے گا اور جو پنکھے کے نیچے نہیں پڑھے گا اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔
ہمارا یہ عقیدہ، یہ کانسیپٹ، یہ تصور نہیں ہے کہ جو اس مائک کے ذریعے تقریر کرے گا اس کی تقریر اللہ مقبول ہو جائے گی، اور جو بغیر مائک کے تقریر کرے گا اس کو گناہ ملے گا، ایسا کوئی تصور نہیں۔ تو گرامیٹیکل تو آپ نے درست کہا کہ یہ مائک بھی بدعت ہے، یہ پنکھا بھی بدعت ہے، کیونکہ یہ پہلے موجود نہیں تھا، لیکن شریعت کی اصطلاح میں کہ جس کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ، اس کا تعلق اس مائک سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ تیجا 10واں 40واں کرتے ہیں، اور ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی کی بیوی کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی کے رشتہ داروں کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی کے دوستوں کا انتقال ہوا۔ جاؤ سیرت کی تمام کتابوں کے اندر، احادیث کی تمام کتابوں کے اندر پوری تاریخ کو کھنگال کے دکھا دو کہ اللہ کے نبی نے کسی کے انتقال کے بعد تیسرا 10واں 40واں کیا ہو، اللہ کے نبی نے کسی کے انتقال کے بعد قل کیا ہو، تیجا کیا ہو، 10واں کیا ہو، 40واں یا برسی کی ہو۔ چیلنج ہے، جاؤ لا کر دکھاؤ کہ اللہ کے نبی نے کیا ہو۔ جب اللہ کے نبی نے تیجا 10واں 40واں نہیں کیا، اللہ کے نبی نے قل برسی نہیں کی، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ تم اس عمل کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ یہ عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، اور جو نہیں کر رہا اس کو مردود کہتے ہو۔ یہی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ عمل بدعت ہے، کہ تم کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ کا فتویٰ لگاتے ہو، حالانکہ وہ عمل قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آگے چلیے۔ جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہر وہ نئی چیز جو دین کے اندر نکالی جائے اس کا جو ثبوت ہے کتاب و سنت میں موجود نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے لائے ہوئے دین کے اندر کسی نئی بات کا اضافہ کیا فہو رد، پس وہ مردود ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ بدعت کو پسند کیا ہے، نہ بدعتیوں کو پسند کیا ہے۔ آئیے، میرے نبی کے بعد نبی کا انتقال ہو گیا۔ نبی کے انتقال کے بعد ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، میرے محترم بھائیوں، صحابہ دین کے اندر کتنے محتاط تھے، کس حد تک محتاط تھے۔ ابھی انڈیا کے کسی چینل کے اوپر میں دیکھ رہا تھا، وہ کہنے لگے حجر اسود کی کچھ تصویریں وائرل ہوئی ہیں کلوز زوم کر کے۔ تو انڈیا کا چینل تھا، کوئی ہندو اینکر تھی، وہ کہنے لگی کہ یہ حجر اسود وہ پتھر ہے کہ جس کو مسلمان چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنت سے لایا ہوا پتھر ہے۔ کہنے لگی کہ محمد صاحب کے ایک دوست تھے، حضرت عمر کے بارے میں کہنے لگی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس پتھر کو چومنے کے لیے گئے تو ان کے الفاظ یہ تھے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک ہندو عورت انڈیا کے چینل سے کہہ رہی ہے۔ کہنے لگے عمر کے الفاظ یہ تھے اس پتھر کو چومنے سے پہلے کہ اے پتھر، اگر میں نے تجھے اپنے نبی کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو عمر تجھے کبھی نہ چومتا۔ میرے نزدیک تو صرف ایک پتھر ہے جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن کیونکہ عمر نے اپنے نبی کو تجھے چومتا ہوا دیکھا تھا، اس لیے عمر تجھے بھی چومتا ہے نبی کی سنت سمجھ کے، وگرنہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ انہی کے فرزند ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ